الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابشری یا عائشہ قد برأک اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، برادران محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سلسلہ وار سیرت طیبہ کا بیان چلا آ رہا ہے۔ گزشتہ بیان میں سن 5 ہجری میں ہونے والے غزوہ بنی المصطلق اور اس کے اہم واقعات کا ذکر کیا تھا، اور اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ غزوہ تھا جس غزوے میں مدینہ کے منافقین بھی کثرت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں چلے گئے تھے۔ عام طور پر مشکل کاموں میں منافقین شریک نہیں ہوتے تھے، مفاد والے کاموں میں منافقین شریک ہوتے تھے۔ اس غزوے میں بھی چونکہ غنائم ملنے کا قوی امکان تھا تو اس لالچ میں وہ ساتھ ہو چلے۔ اس کی وجہ سے سفر میں انہوں نے مسلمانوں میں لڑائیاں کروانے کی بھی کوشش کی۔ گزشتہ بیان میں عرض کیا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو صحابہ کی بے ادبی اور گستاخی کی ذلیل کہا، اور کہا ہم مدینے جائیں گے اور عزت والے لوگ ذلت والوں کو نکال دیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ ایسے ہی ایک واقعہ اور بھی ہوا۔ اس غزوے سے واپسی ہو رہی تھی تو رات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھاگ گئی۔ جانور ہے اور جانوروں کی اپنی ایک فطرت ہے، ایک نیچر ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر چوٹ بھی آئی۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اونٹنی کو تلاش کرتے رہے، ڈھونڈتے رہے، کوئی دائیں کوئی بائیں، کوئی آگے کوئی پیچھے، کوئی شرق میں کوئی غرب میں، کوئی شمال میں کوئی جنوب میں۔ اسی دوران منافقین نے ایک میٹنگ کی، ایک اجلاس کیا۔ ان میں عبداللہ بن ابی بھی تھا، رئیس المنافقین، جس کا ذکر پچھلے بیان میں بھی ہو چکا۔ حضور علیہ السلام کی اونٹنی کی تلاش پر انہوں نے مذاق اڑایا، کہنے لگے دیکھو جی آسمان کی خبریں تو دیتے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی خبریں تو بتاتا ہے، اور اپنی اونٹنی گم ہو گئی، پتہ ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں اونٹنی کہاں ہے۔ اللہ تعالی نے ان کی اس ہرزہ سرائی کی اطلاع حضور علیہ السلام کو فرما دی۔ عبداللہ بن ابی کا تعلق خزرج قبیلے سے تھا۔ یہ انصار کے جو دو قبیلے تھے نا، اوس اور خزرج، اس کا تعلق خزرج قبیلے سے تھا، اور خزرج قبیلے کے سردار تھے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ۔
آپ کے سامنے سعد ابن عبادہ آئے، بعض روایات میں اسید ابن حضیر آئے۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی اسی خزرج قبیلے سے تھا، یہ مخلص صحابہ تھے۔ آپ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے اس رشتہ دار نے عبداللہ بن ابی نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا تھا کہ آسمان کی خبریں دیتے ہیں، وحی کی باتیں بتاتے ہیں، اور خود کو یہ نہیں پتا میری اونٹنی کہاں ہے، اونٹنی بھاگ گئی ہے۔ اس پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو بتا دو غیب کا علم تو اللہ جانتے ہیں، غیب دان تو اللہ ہے۔ ان الغیب للہ، غیب کا علم مجھے نہیں، اللہ کو ہے۔ اور یہ عقیدہ قرآن کریم میں جا بجا مذکور ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب دان نہیں ہے۔ للہ غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کا غیب اللہ کے پاس ہے۔ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب۔ میرے حبیب آپ ان کو بتا دیجئے نا میں نے کب کہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس آسمانوں کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب دان ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں انی ملک کہ میں فرشتہ ہوں۔ اور ایک جگہ فرمایا لو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب دان ہوتا، عالم الغیب ہوتا، لاستکثرت من الخیر، تو ساری تو اپنے لیے میں بھلائیاں اکٹھی کرتا، وما مسنی السوء، مجھے کبھی تکلیف نہ آتی، مجھے کبھی دشمن دھوکہ نہ دیتا۔ اور حضور کو تکلیفیں آئیں، آپ سن چکے ہیں کہ کافر آئے، آپ سے 70 قراء صحابہ لے گئے کہ ہمیں یہ قرآن سکھائیں گے، ان میں سے 68 کو شہید کر دیا۔ آپ نے مریجی میں 10 صحابہ کو بھیجا، 10 کے 10 شہید ہو گئے، ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ احد میں حضور پہ حملہ کیا گیا، آپ کے دنداں مبارک شہید ہو گئے۔ تو فرمایا اگر میں غیب دان ہوتا تو یہ تکلیفیں ہمیں نہ آتی۔ غیب تو غیب ہے، اللہ تو کہتے ہیں غیب کی چابیاں بھی اللہ کے پاس ہیں۔ عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض۔ غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہے، آسمان و زمین میں کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقہ، درختوں سے جو پتا بھی گرتا ہے اسے اللہ جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں اگر کوئی دانہ ہے کوئی نہیں جانتا لیکن اللہ جانتا ہے۔ ولا رطب ولا یابس، ہر خشک اور تر چیز اللہ کے علم میں، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں غیب دان نہیں ہوں، لیکن ان کو یہ بتا دو۔ ایک منافق بھی ساتھ کھڑا تھا، اس کو یہ بتا دو کہ میری اونٹنی فلاں جگہ پر ایک درخت کے بیچ میں
کانٹوں اور ٹہنیوں کے ساتھ پھنسی ہوئی ہے. جا کے دیکھ لو، جا کے دیکھ لو. یہ منافق گیا اور جا کر دیکھا تو وہاں واقعتاً حضور علیہ السلام کی اونٹنی پھنسی ہوئی تھی. آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے اطلاع دے دی، بتلا دیا. بڑا شرمندہ ہوا اور آ کر منافقین کی میٹنگ میں کہا کہ صاحبو یہ بتاؤ کہ ہم نے جو بات کی تھی کسی نے آگے کہی، بتلائی؟ منافق کہنے لگے نہیں، کسی نے بھی کسی کو نہیں کہی. کوئی اس مجلس سے اٹھ کے گیا؟ منافقوں نے کہا کوئی بھی نہیں گیا. انہوں نے کہا تو پھر اب تک میں منافق تھا، اب میں اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میرا نفاق ختم، میرا ایمان شروع، میں تو مومن ہو گیا. یہ بھی اس سفر کا واقعہ ہے، بنی المصطلق سے واپسی کا. اسی غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر تاریخ اور سیرت کا ایک بڑا عظیم اور اندوہناک واقعہ بھی پیش آیا جسے افک عائشہ کہتے ہیں. یہ بھی اسی سفر سے واپسی کا ہے. قافلے کے ساتھ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تھی. پردے کا حکم آ چکا تھا، کجاوے پہ سوار تھی، کجاوے پہ ہودج تھا، اوپر پردہ تھا. ازواج مطہرات صحابہ سے پردہ کرتی تھی حالانکہ وہ امت کی مائیں ہیں. قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہیں. امی عائشہ ام المؤمنین ہیں، مؤمنین کی کلمہ پڑھنے والوں کی ماں ہیں. اہل علم کہتے ہیں اس معنی میں ماں ہیں کہ ان سے نکاح امتیوں کا جائز نہیں ہے. وَلَا أَن تَنْكِحُوا من ازواجہ من بعدہ ابدا. تم نبی کی بیویوں سے نبی کے بعد کبھی نکاح نہیں کر سکتے. لیکن پردہ تھا امتیوں سے. اما عائشہ نے پردہ کیا، سیدہ خدیجہ نے پردہ کیا، آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ کا پردہ تھا. حالانکہ یہ تو پاک باز بیویاں تھیں، عفت معاب بیویاں تھیں، پاک دامن بیویاں تھیں. ساری کائنات کا تقوی، طہارت، عفت، حیا، شرم، پاک دامنی اکٹھی کرو. نبی کی گھر والیاں اور نبی کی بیٹیوں کی پاک دامنی، حیا، شرم، پاکیزگی، عفت، پاک دامنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کے باوجود پردے کا حکم ہے. قرآن میں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. میرے حبیب قل لازواجک، اپنی گھر والیوں سے بھی کہہ دو. ازواج جمع ہے زوجہ کی. ایک وقت میں 9 گھر والیاں حضور کے نکاح میں رہیں. وَبَنَاتِكَ، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو. بنات جمع ہے بنت کی. بنت ایک بیٹی، بنتین 2 بیٹیاں، بنات 2 سے زیادہ بیٹیاں. چونکہ حضور کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ 4، اس لیے لفظ بنات کا آیا.
وبناتی کا اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، ونساء المؤمنین کلمہ پڑھنے والوں کی خواتین سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن وہ اپنے اوپر گھونگھٹ کر کے نکلا کریں، چادر کھینچ کے نکلا کریں، چادر ڈال کے نکلا کریں۔ اللہ کا حکم ہے۔ جب پاک باز بیویوں کے لیے ہے تو آج کے اس گندے معاشرے میں نہیں ہے، اور زیادہ ضرورت ہے، اور زیادہ ضرورت ہے۔ پردے میں تھیں، ہودج میں تھیں، امی عائشہ تھیں بھی ہلکی پھلکی، اس زمانے میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھی، کانت کنہ خفافا کم وزن ہوتی تھیں۔ قافلہ رکا، اماں اپنے کجاوے سے باہر قضاء حاجت کے لیے دور چلی گئی، وہاں ہار ٹوٹ گیا، ہار پہنا ہوا تھا وہ ہار ٹوٹ گیا، ہار کے موتی بکھر گئے، ان موتیوں کو اکٹھا کرنے میں، ہار کو تلاش کرنے میں دیر لگ گئی۔ ادھر قافلے کی روانگی کا وقت آ گیا، آپ نے روانگی کا حکم دیا، صحابہ نے سمجھا عائشہ کجاوے میں موجود ہیں، اوپر پردہ تھا، پردے کے ساتھ سفر ہوتا تھا، انہوں نے کجاوہ اٹھایا یہ سمجھ کر کہ اماں عائشہ کجاوے میں موجود ہیں، اونٹنی پہ رکھ دیا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ اماں کہتی ہیں میں واپس آئی قضاء حاجت کر کے، میں نے دیکھا قافلہ روانہ ہو چکا ہے، قافلہ جا چکا ہے، میں اکیلی بچی ہوں۔ اماں عائشہ بڑی فراست والی تھیں، بڑے علم والی تھیں، امت کو 1/3 حصہ علم کا اماں عائشہ سے پہنچا ہے، یاد رکھو۔ خواتین کے آدھے سے زیادہ مسائل امت کو اماں عائشہ نے پہنچائے ہیں۔ قرآن کی تفسیر اماں عائشہ سے امت کو ملی ہے، دیگر صحابہ کے ساتھ سیدہ عائشہ سے امت کو ملی ہے۔ فرمایا میں آئی، میرے دل میں آیا کہ آگے جب قافلہ رکے گا اور حضور دیکھیں گے میں اپنے کجاوے میں نہیں ہوں تو واپس تشریف لائیں گے، مجھے لے جائیں گے، لہذا بہتر ہے کہ میں ادھر ادھر نہ جاؤں تاکہ حضور کو ڈھونڈنے میں دشواری نہ ہو، تو میں نے اپنے اوپر چادر لی اور وہیں لیٹ گئی، میں سو گئی وہیں، لیٹ گئی وہیں۔ سمجھداری کا تقاضا بھی یہی تھا، فراست کا تقاضا یہی تھا۔ اگر ادھر ادھر جائے تو وہ ان کو ڈھونڈیں، یہ سیدہ عائشہ قافلے کو ڈھونڈیں، دشواری ہوگی، یہ وہیں لیٹ گئی۔ حضور علیہ السلام کے قافلے کی ترتیب یہ ہوتی تھی، آپ ایک صحابی کو قافلے کے پیچھے رکھتے تھے، وہ قافلے کے راستے پر آتا تھا نظر دوڑاتے ہوئے کہ کسی کا کوئی اگر سامان گر گیا ہے تو اٹھا کے لائے، آخر اونٹوں کا سفر تھا، اس کا امکان رہتا تھا کسی کا کوئی کپڑا گر جائے، کسی کا کوئی اور سامان گر جائے۔ اس سفر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پاک باز صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا ہوا تھا کہ تم پیچھے پیچھے آؤ اور قافلے کے سامان پر نظر رکھو۔ حضرت صفوان آ گئے، اماں عائشہ کہتی ہیں انہوں نے مجھے پردے کے حکم اترنے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، میں چادر میں لیٹی ہوئی تھی، انہوں نے آ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ سمجھ گئے کہ امی عائشہ رہ گئی ہیں۔
واللہ ما سمعت منہ کلمۃ غیر استرجاعہ، اللہ کی قسم مجھ سے میں نے صفوان سے کوئی بات نہیں کی، اور صفوان سے سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے ایک جملے کے میں نے کچھ نہیں سنا۔ وہ بھی پاک باز صحابی تھے، ہمارے لیے سبق ہے۔ اگر کہیں ایسا موقع بھی زندگی میں آ جائے تو یوں اپنی حفاظت کرو جیسے حضرت عائشہ نے کی، حضرت صفوان نے کی۔ آج کل بڑے شہروں میں اور دوسرے ملکوں میں ایک عجیب اتفاق ہوتا ہے، جب بڑی کسی بلڈنگ میں لفٹ پہ لوگ جا رہے ہیں، دبئی میں، سعودیہ میں اور کئی ممالک میں، یہاں لاہور کراچی کی بڑی بڑی پوش علاقوں میں، کہ ایک منزل سے خاتون سوار ہوئی، لفٹ میں اکیلے ہے، دوسری منزل پہ بٹن دبایا ہوا ہے کسی مرد نے، وہاں آ کے لفٹ رکی، یا پہلے سے مرد آ رہا ہے، یہاں سے خاتون سوار ہو گئی۔ کوشش تو کرنی چاہیے کہ خلوت نہ ہو عورت کے ساتھ۔ اگر کوئی خاتون جا رہی ہے تو آپ رک جائیں، اگر کوئی مرد جا رہا ہے تو خاتون رک جائے، انتظار کر لیں۔ لیکن اگر کبھی ایسا موقع آ جائے تو سیدہ عائشہ کی سیرت اختیار کرے خواتین، اور حضرت صفوان کا طریقہ اختیار کریں یہ مرد حضرات۔ انہوں نے اونٹ بٹھا دیا، خود پیچھے ہٹ گئے۔ امی عائشہ کہتی ہیں میں اونٹ پہ بیٹھ گئی، انہوں نے اونٹ کی مہار پکڑی اور وہ آگے آگے، اونٹ پیچھے پیچھے، نہ میں ان سے بولی نہ وہ مجھ سے بولے، نہ میں نے ان کو متوجہ کیا نہ انہوں نے مجھے متوجہ کیا، اور ہم مدینے داخل ہو گئے، مدینے پہنچ گئے۔ اما عائشہ کہتی ہے مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں تھا، سفر سے واپس آئے تو مجھے تو بخار ہو گیا، تھکن ہو گئی، بخار ہو گیا۔ آج کل کے آرام دہ سفروں میں بھی بخار آ جاتا ہے، تھکان ہو جاتی ہے، تو وہ سفر تو اونٹوں کا سفر تھا، گرمی اور دھوپ کا سفر تھا، جنگلوں کا سفر تھا۔ مجھے بخار ہو گیا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ 1 مہینے تک میں بخار میں رہی، بس مجھے محسوس ہوتا تھا کہ حضور کی جو پہلے مجھے توجہ ملتی تھی اب وہ توجہ نہیں ہے، جو پہلے پیار ملتا تھا اب وہ پیار نہیں ہے، جو پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفقت نصیب ہوتی تھی اب وہ شفقت مجھے نہیں مل رہی، اور مجھے کوئی پتہ نہیں۔ مہینہ گزر گئے، ابھی مدینہ کے گھروں میں بیت الخلاء نہیں بنے تھے، بعد میں بنے، حضور کے زمانے میں بن گئے تھے بیت الخلاء، لیکن پرانا رواج یہی تھا۔ آج بھی بعض دیہاتوں میں رواج یہی ہے، گھروں میں بیت الخلاء نہیں ہے، خواتین باہر جاتی۔ اماں کہتی ہیں ہم 24 گھنٹے میں ایک بار رات کو باہر جایا کرتی تھیں قضاء حاجت کے لیے۔ میرے ساتھ ام مستہ بھی تھی، مستہ کی امی بھی تھی، ہم قضاء حاجت کے لیے گئیں، واپس آ رہی تھیں تو ان کا پاؤں ان کے دامن میں الجھ گیا، ٹھوکر لگی، وہ گرنے لگی تو ان کی زبان سے ایک کلمہ نکلا، تعیس مستہ، مستہ تو تباہ ہو جائے، مستہ تو ہلاک ہو جائے۔ ماں نے یہ بد دعا نکالی، مستہ ہلاک ہو جائے، مستہ برباد ہو جائے، تعیس مستہ۔ اماں کہتی ہے مجھے بڑا تعجب ہوا، مستہ تو بدری صحابی ہیں، غزوہ بدر میں شریک ہیں، اور غزوہ بدر والوں کا تو مقام مرتبہ اللہ نے بہت بلند اور بہت اونچا بنایا ہے۔ تو میں نے کہا ام مستہ سے، مستہ کی امی سے، اتسبین رجلا شہید بدرا، مستہ کچھ خیال کرو، بدری صحابی کو برا بھلا کہہ رہی ہو؟
ٹھیک ہے وہ تیرا بیٹا ہے، لیکن ہے تو صحابی رسول اور بدری صحابی، بلا صحابی کو اور پھر بدری صحابی کو بھی برا بلا کہتے ہیں۔ تو مستہ کہنے لگی تجھے نہیں پتا کہ تجھ پہ الزام لگانے والوں میں مستہ بھی شریک ہے۔ دراصل سیدہ پر جو تہمت لگائی عبداللہ بن ابی، اسی عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے تہمت گھڑ دی۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی کہ یہ اکیلے آ رہے تھے جنگل سے صفوان کے ساتھ، اور نعوذ باللہ من ذالک، ان کا یہ قصور ہے، ان کا یہ قصور ہے، اور وہ تہمت پھیلا دی، پورے مدینہ میں پروپیگنڈا کر دیا۔ اور جب پروپیگنڈا ہو، میڈیا وار ہو، تو بعض بیچارے سیدھے سادے مسلمان مخلص لوگ بھی شکار ہو جاتے ہیں، آج بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ تو حضور کے 3 صحابی اس کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے۔ پروپیگنڈا تو پروپیگنڈا ہوتا ہے، اور یہ دور تو میڈیا وار ہے، میڈیا کی جنگ کا زمانہ ہے۔ جس کو چاہیں بدنام کر دیں، جس کو چاہیں نیک نام کر دیں۔ مٹی کو چاہتے ہیں سونا بنا کے دکھا دیتے ہیں، سونے کو چاہتے ہیں مٹی بنا دیتے ہیں، گدھے کو اٹھا کر شیر بنا دیتے ہیں، اور شیر کو گدھا دکھا دیتے ہیں، اور ساری دنیا یقین کر لیتی ہے بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ سب کچھ یہی ہو رہا ہے دنیا میں اس وقت۔ امین کو خائن بنایا جا رہا ہے، خائن کو امین بنایا جا رہا ہے، جاہل کو عالم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، علماء کو جاہل بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، ذلیل قسم کے لوگوں کو عزت دی جا رہی ہے، عزت والوں کو ذلیل پر کے پیش کیا جا رہا ہے پروپیگنڈے کے ذریعے۔ پروپیگنڈے میں آ گئے مستہ بھی، حضرت حسان بھی، حمنہ بنت جحش بھی، ایک خاتون اور 2 مرد، یہ مخلص صحابی تھے، لیکن آخر انسان ہے، پروپیگنڈے میں آ گئے۔ میں تو اس وجہ سے اپنے بیٹے مستہ کو برا بھلا کہہ رہی ہوں، وہ تجھ پہ تہمت لگانے والا ہے۔ امی کہتی ہیں مجھے تو پہلی دفعہ پتہ چلا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو گیا۔ میں گھر آئی اور اللہ کے نبی سے اجازت مانگی، اور میں اپنے والدین کے گھر آ گئی، میکے آ گئی۔ اگلے دن میں جب میکے آئیں تو میں نے آ کے امی سے پوچھا، امی ایسی ایسی بات مجھے پتہ چلی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بیٹی، یہ تو طوفان بدتمیزی برپا ہے پورے مدینہ میں، لیکن تو نہ گھبرا، جو بھی لڑکی خوبصورت ہوتی ہے، وضیعہ خوبصورت ہوتی ہے، اس کا شوہر اس سے محبت کرتا ہے، الا لہا ضرائر، اس کو نقصان دینے والی حاسد عورتیں بھی ہوا کرتی ہیں۔ تیرے ساتھ حسد مار رہی ہیں عورتیں، تجھ پر جلتی ہیں عورتیں کہ تو حضور کی حبیبہ ہے، تو حضور کی محبوبہ ہے، اللہ کے نبی کی پیاری ہے، تو اللہ کے نبی کی اعتماد والی ہے، اللہ کے نبی کی واحد کنواری بیوی ہے، تو تجھ پر حسد ہو گیا، تو صبر کر، اللہ بہتری کریں گے۔ میں نے تو رونا شروع کر دیا۔ میں نے پوچھا ابو کو بھی پتا ہے، ابو بکر کو بھی اس واقعے کا پتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ابو بکر کو بھی پتا ہے۔ میں تو رو رو کر میرا برا حال ہو گیا، ساری رات میں 1 سیکنڈ کے لیے نہیں سوئی، پچھلی رات نہیں سوئی، یہ دن گزر گیا، اب اگلی رات نہیں سوئی۔ اگلے دن انصاری عورت میرے پاس آ گئی اور وہ مجھ سے اظہار ہمدردی کرنے لگی، میں بھی رونے لگی، وہ بھی رونے لگی، اور میری چیخ نکل گئی۔ مجھے لگتا تھا میری روح پرواز کر جائے گی، میں مر جاؤں گی۔ اتنا بڑا دن ہو گیا میرے ساتھ، میں پاک دامن خاتون، نبی کی گھر والی، اور مجھ پہ تہمت لگ گئی، الزام لگ گیا۔ ابو بکر اوپر بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، وہ دوڑ کے نیچے آئے، کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ عائشہ رو رہی ہے۔ ابو بکر خاموش، ابو بکر بھی حلم حوصلے کے پہاڑ تھے، صبر کے پہاڑ تھے۔ مہینہ گزر چکا تھا،
हुजूर परेशान थे, मेरे आका ने मशवरे शुरू किए सहाबा से, अब क्या करूं? उसामा, तुम बताओ। उसामा हुजूर के बड़े महबूब सहाबी थे। हज़रत ज़ैद जो हुजूर के मुतबन्ना बेटे थे, मुँह बोले बेटे थे, उनके बेटे थे, गोया के मुतबन्ना पोते थे। उसामा तुम मशवरा दो, क्या करूं? तेरा क्या मशवरा है, तेरा क्या ख्याल है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको पाकीज़ा घर दिया है, आप भी पाक हैं, आपके घर वाले भी पाकीज़ा हैं। मेरा तो नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई बात हो। अली तुम आओ, तुम मशवरा दो, तुम्हारा क्या ख्याल है? हज़रत अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, परेशान होने की बात क्या है, ज़रूरत क्या है? अल्लाह ने आपके लिए कोई औरतों की कमी नहीं रखी, बीवियों की कमी कोई नहीं रखी। अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो कोई बीवियां आपके लिए कम तो नहीं है, आप कोई और शादी कर लीजिए। और फिर फ़ौरन मुआमले की दुरुस्तगी के लिए फरमाया कि आप घर की बांदी से पूछ लीजिए, घर की नुकरानी से पूछ लीजिए, काम करने वाली से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगी कि आयशा कैसी है। ये बात हज़रत आयशा के फेवर में थी। घर की मासियों से और घर की काम करने वालियों से औरतें और लड़कियां छुपी हुई नहीं होती, उनकी हरकतें इनके सामने होती हैं। हुजूर ने बांदी को बुलाया, बरीरा को बुलाया। बरीरा, ये घर की खादमा थी, इधर आ। बरीरा आ गई। अतशहदीना अन्नल्लाह वहदा व अन्नी रसूलुल्लाह, तुम गवाही देती हो अल्लाह की तौहीद की, मेरी रिसालत की, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, वो वहदहू ला शरीक है। जी बिल्कुल, मैं गवाही देती हूँ। मैं तुमसे जो पूछूं सच बताओगी? या रसूल अल्लाह, सच बताऊंगी। तू आयशा के बारे में क्या जानती है? या रसूल अल्लाह, वो तो एक भोली भाली लड़की है, वो तो एक भोली भाली बच्ची है, हदीसतुस्सिन, कम उम्र है, आटा गूंद के रखती है, फतातिदाजिन, ऐसी भोली भाली गाफिल तबीयत की है कि आटा गूंद के रखती है, बकरी आती है और आटा भी खा जाती है, उसे तो इतना नहीं पता चलता। ये काम तो चत्तर चलाक लड़कियों का होता है, फनकार लड़कियों का होता है। बेहयाइयाँ बदकारियाँ करने वाली थी, बड़ी तेज़ तरार छोकरियाँ होती हैं, और ये तो बेचारी बहुत भोली भाली कम उम्र बच्ची है। मैं तो इतना जानती हूँ। हुज़ूर को यकीन हो गया कि इल्ज़ाम झूठा है, आयशा सच्ची है, सफ़वान सच्चा है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया, सहाबा को जमा किया और खुतबा इरशाद फरमाया, मन याज़ुरुनी फी रजुलिन, ओ मेरे सहाबा, कौन है जो मेरी मदद करे ऐसे बदबख्त के मुकाबले में जिसने मेरी बीवी पे तोहमत लगाई। अल्लाह की कसम, मैं अपनी बीवी पे खैर के सिवा कुछ नहीं जानता, और जिस मर्द के साथ तोहमत लगाई मैं उस मर्द में भी भलाई के अलावा कुछ नहीं जानता। वो भी नेक सीरत लड़का है, मर्द है, मेरी बीवी भी नेक सीरत है, कौन मेरी मदद करेगा? इसने तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया, तोहमत लगा दी, बहतान लगा दिया, इल्ज़ाम लगा दिया आले बैत पर, नबी के घराने पर। कौन है जो मेरी मदद करे? साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, औस कबीले के सरदार हैं। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं मदद करूँगा। अगर वो मेरे कबीले का है तोहमत लगाने वाला, मैं उसको कत्ल कर देता हूँ, और अगर वो मेरे भाई खज़रज कबीले के लोगों में से है तो खज़रज कबीले के सरदार मेरे भाई साद इब्न उबादा उसको कत्ल कर दें। साद इब्न उबादा ने समझा कि मुझ पे चोट मार रहे हैं, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, तू नहीं कत्ल करेगा फिर अब्दुल्लाह बिन उबई को मैं खुद कत्ल करूँगा,
میں قتل کروں گا جس نے حضور کے گھرانے پر تہمت لگائی۔ ادھر سے ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، تکرار بڑھنے لگا۔ اللہ کے نبی نے سب کو چپ کروا دیا، خاموش کروا دیا، چپ ہو گئے سارے۔ اور اب ابو بکر کے گھر حضور تشریف لائے۔ کیا عجیب واقعہ ہے۔ ایک مہینے تک حضور پریشان ہیں، معلوم ہوا عالم الغیب کون ہے؟ سارے بولو اللہ ہے، ورنہ پریشان ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ حضور فرما دیتے میں جانتا ہوں تم جھوٹ بولتے ہو، مشورے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب آئے حضرت ابو بکر کے گھر، اماں کہتی ہیں رو 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 کر میرا برا حال تھا، میں موت کے قریب تھی۔ حضور تشریف لائے، مجھے بلوایا، میں اللہ کے نبی کے سامنے آئی تو میرے آنسو رک گئے، مجھے خدا داد ہمت ملی، جرت ملی، حوصلہ ملا۔ حضور علیہ السلام مجھ سے گویا ہوئے، ارشاد فرمایا عائشہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، یہ جو بات کی جا رہی ہے، تم پر تہمت لگ رہی ہے، بہتان ہے یا الزام ہے، یہ جو لگ رہا ہے تم پر، اگر تم سچی ہو، پاک دامن ہو تو مجھے بتا دو، اور اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے فاستغفری، پھر توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ گناہ معاف کرنے والے۔ امی عائشہ کہتی ہیں جب حضور نے یہ جملہ مجھ سے فرمایا کہ اگر بے قصور ہو تو بتاؤ، قصوروار ہو تو توبہ کرو، میں بھی تمہارے لیے دعا کروں گا، تو سب سے پہلے میں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، میرا ابو میری طرف سے جواب دے، ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے اپنی امی کو دیکھا کہ میری امی میری طرف سے جواب دے، میری امی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو بکر کا ادب دیکھو، ابو بکر کے گھرانے کا حضور کا ساتھ ادب دیکھو، تقوی دیکھو، صداقت دیکھو۔ یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں اور ناجائز صفائیاں ہوتی ہیں، مائیں اپنی بیٹیوں کو سمجھانے کی بجائے الٹا ان کو جری کرتی ہیں۔ ابو بکر نہیں بولے، ابو بکر کی گھر والی نہیں بولی، اللہ اکبر۔ امی یہ کہتی ہیں پھر میں نے خود جرت اور ہمت کی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ کہوں کہ مجھ سے گناہ ہوا، اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، مجھ سے نہیں ہوا گناہ، لیکن آپ کو یقین نہیں آئے گا، آپ کے دل میں ایک بات اتر چکی ہے، آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ میں کہوں میں پاک دامن ہوں، آپ مانیں گے نہیں، میں کہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ جانتا ہے مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، اس لیے میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا۔ غم اور صدمے کی وجہ سے اماں کہتی ہیں مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا، میں نے کہا جو یوسف کے باپ نے کہا میں وہی کہتی ہوں، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ فصبر جمیل، میرا معاملہ ہے کہ میں صبر جمیل کرنے والی ہوں، جو کچھ لوگ مجھ پہ الزام لگا رہی ہیں اس پہ میرا اللہ میری مدد کریں گے۔ میری گفتگو ختم ہوئی تو حضور پہ وحی کے آثار نمودار ہو گئے۔ اللہ کے نبی پہ جب وحی اترتی تھی تو طبیعت میں بوجھ آ جاتا تھا، سخت سردی میں بھی پسینہ آ جاتا تھا، موتی کی طرح پیشانی سے پسینہ زمین پہ گرتا تھا، بہت بوجھ ہوتا تھا، وحی کا ثقل ہوتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ اب وحی اتر رہی ہے۔ میرے ابو بکر کی کیفیت عجیب ہو گئی، وہ کبھی حضور کی طرف دیکھتے
اور سوچتے کہ اگر آج قرآن اترا میری بیٹی کے خلاف تو قیامت کی صبح تک واپس نہیں ہوگا. اور پھر دیکھتے میرے چہرے کی طرف تو انہیں اطمینان نظر آتا کہ میرا چہرہ مطمئن ہے، جھوٹا جھوٹا ہوتا ہے، سچا سچا ہوتا ہے، تو انہیں پھر کچھ سکون ملتا. اتنے میں حضور وحی سے فارغ ہو گئے اور فرمایا ابشری یا عائشہ قد برأک اللہ، عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے قرآن میں آسمانوں سے تیری صفائی کی آیتیں نازل فرما دی، تجھے مبارک ہو. ابشری یا عائشہ قد برأک اللہ، قرآن میں تیری صفائی اتر گئی. 10 آیتیں قرآن کی اتری سورہ نور کی. میں عرض کرتا ہوں، وہ آیتیں بھی عرض کرتا ہوں. ابو بکر نے کہا عائشہ قومی الی رسول اللہ وحمدی، اٹھ حضور کا شکریہ ادا کر، اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کر، تیری صفائی اتری. یہاں عائشہ کو ناز آ گیا. میاں بیوی کا ایک ناز اور تعلق ہوتا ہے نا. کہنے لگی اللہ احمد اللہ احمد اللہ، ان کا شکریہ ادا کروں. یہ تو تحقیقیں کر رہے تھے، میں اس ذات کا شکریہ کیوں نہ ادا کروں جس نے میری صفائی میں قرآن کی 10 آیتیں اتار دی. یہ میاں بیوی کا ناز تھا، ورنہ تو شکریہ سارے حضور کے بنتے ہیں. حضور نے قبول کیا حضرت عائشہ کو، نکاح کیا، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا احسان، شکریہ تو بنتا ہے. لیکن بہرحال میاں بیوی کا اپنا ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے، تو فرمایا یہ تو 1 مہینے تک تحقیقیں کرتے رہے، میں اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میرے حق میں قرآن اتارا. اماں کہتی ہیں میرے دل میں یقین تھا اللہ میری برات اتاریں گے، میری صفائی اتاریں گے، میری پاک دامنی اتاریں گے، لیکن میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے حق میں قرآن اترے گا. اللہ نے بڑے لوگوں کی صفائی کروائی لیکن قرآن نہیں اتارا. آپ کو پتا ہے نا سیدہ مریم پہ بھی یہودیوں نے تہمت لگائی، قرآن نہیں اترا. جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی بغیر باپ کے تو یہودیوں نے تہمت لگائی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. او مریم اپنے ماں باپ کو تو دیکھ، تیرا باپ کتنا نیک تھا، تیری ماں کتنی نیک تھی، بغیر شوہر کے، شادی کے بغیر تو بچہ لے کے آ گئی. فاشارت الی، حضرت مریم نے کہا مجھ سے نہ پوچھو یہ کیسے آیا، اس آنے والے بچے سے پوچھو یہ کیسے آیا ہے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے چند گھنٹوں کا مولود پنگوڑی میں گود میں سویا بچہ بھی کبھی بولا کرتا ہے. ابھی حضرت مریم کو جواب دینے کی ضرورت نہیں پیش آئی، صفائی اللہ نے بچے سے دلوا دی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. صفائی ہو گئی، بچہ بول پڑا. یوسف علیہ السلام پہ بھی تہمت لگی، صفائی ہو گئی، وہ تو نبی تھے، صفائی ہو گئی، لیکن بچہ بولا. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، بخاری کی روایت ہے ایک بنی اسرائیل کے بزرگ تھے جریج، بہت نمازی تھے، بہت عابد زاہد تھے، نفل پڑھ رہے تھے، امی نے آواز دی، جواب نہیں دیا. مسئلہ یہ ہے کہ نفل پڑھ رہے ہو، ماں باپ بلائے توڑ دو جواب دو، فرض پڑھ رہے ہو تو پورا کر کے جواب دو. ہاں نبی کسی کو بلائیں، اپنے زمانے میں کوئی فرض بھی پڑھ رہا ہو تو مسئلہ ہے صحابہ نماز توڑ کے جواب دے.
لیکن ماں باپ بلائیں نفل پڑھ رہے ہو تو توڑ دو، جواب دو۔ جریج نے جواب نہیں دیا کہ نماز پوری کر کے جواب دوں گا، ماں کی زبان سے نکلا اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ تو بدکارا عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ وہ بددعا لگ گئی۔ سفر میں تھے، گرجا گھر میں رات کو نماز پڑھ رہے تھے۔ اس علاقے میں کنواری چھوکری کا بچہ پیدا ہو گیا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، عیسائیوں نے پکڑ لیا۔ تیرا بچہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہنے لگی میں تمہیں بتاتی ہوں۔ وہ گئی، اس نے دیکھا یہ اجنبی مسافر نماز پڑھنے کا، یہی اسی کا بچہ ہے۔ بلکہ سفر میں بھی نہیں تھے، حضر میں تھے، انہوں نے کہا اسی کا بچہ ہے۔ نزلہ بر عضو ضعیف، الزام بیچارے مولوی پہ جلدی لگتا ہے، لوگ مان بھی لیتے ہیں، ہاں صحیح، ہاں ہوسی ہاں صحیح، آخر آدھے جو پہن کو کوڑے والا ہوسی۔ غصے میں آئے لوگ، اس کا گرجا گرا دیا، منہ کالا کیا، گدھے پہ بٹھایا، شہر پھرایا۔ بالآخر بچہ بولا، بچے نے کہا کہ میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں، جریج کا نہیں ہوں۔ کہنے لگے اب ہم سونے کا تجھے گرجا بنا دیتے ہیں۔ سوری، معذرت، کہا مجھے نہیں چاہیے تمہارے سونے کا گرجا، ویسے مٹی کا بنا دو جیسے پہلے تھا۔ لیکن یہاں تو قرآن اترا۔ اماں کہتی ہیں مجھے یقین ہی نہیں تھا، گمان ہی نہیں تھا کہ قرآن اترے گا۔ اب قیامت کی صبح تک اللہ کا قرآن حضرت عائشہ کی پاک دامنی صفائی بیان کر رہا ہے۔ کردار ہو تو ایسا ہو، ہر مصلی پر، ہر ممبر پر، ہر محراب پر، ہر زمانے میں، ہر جگہ پر۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم۔ پوری 10 آیتیں مسلمانوں کو اللہ نے ڈانٹا۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين۔ تم نے جب پہلی دفعہ سنا تھا تو تم نے کیوں اچھا گمان کیا میری عائشہ کے بارے میں؟ اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ کیا؟ تمہیں تو اسی وقت کہہ دینا چاہیے تھا سبحانک ھذا، آگے آ رہا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہاں فرمایا ھذا افک مبین، یہ جھوٹ ہے، تمہیں اسی وقت کہہ دینا چاہیے تھا۔ اور پھر ساتھ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جن لوگوں نے عائشہ پہ تہمت لگائی، یہ جرم اتنا سنگین تھا کہ اگر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تو تم سب پر اللہ کا عذاب آتا۔ تم نبی کے حرم پہ تہمتیں لگاتے ہو، نبی کے گھر والوں کو برا بھلا کہتے ہو، یہ جرم اس قابل تھا کہ تم پر رب کا عذاب آ جاتا۔ تم اس کو معمولی بات سمجھتے ہو؟ استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، زبانوں پہ باتیں لا رہے تھے، بغیر تحقیق کے باتیں آگے نقل کر رہے تھے۔ وتحسبونه هينا، تم اس کو معمولی سمجھتے ہو، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ تمہیں تو اسی وقت کہہ دینا چاہیے تھا کہ میاں زبان بند کرو، نبی کی حرم پر بات نہ کرو، نبی کے ناموس پر بات نہ کرو، یہ بہتان عظیم ہے۔ اب اللہ تمہیں معاف کر رہے ہیں، آئندہ کے لیے ہوشیار رہنا۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، خبردار، اللہ نصیحت کر رہے ہیں آئندہ ایسے نہ کرنا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ حضرت عائشہ کی صفائی قرآن میں اللہ نے اتار دی، یہ بھی اسی 5 ہجری کا غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر اللہ تعالی نے یہ اتنا بڑا معاملہ دکھایا، اور قیامت کی صبح تک حضرت عائشہ کی تطہیر بیان فرما دی۔
اب بھی کو شک ہے عائشہ کے کردار پر، عائشہ کے کریکٹر پر؟ اب جو شک کرے گا وہ قرآن کا انکار کرے گا، اور قرآن کے منکر کا میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سیرت پہ عمل کرنے والا بن۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگایا کرو، جب تک اپنی آنکھوں سے کسی کی بد کرداری نہ دیکھو اس پر الزام نہ لگاؤ۔ اللہ نے کہا جن لوگوں نے یہ الزام لگایا 4 گواہ نہیں لا سکے ان کو کوڑے مارو۔ کوڑے لگائے گئے، مسلمانوں کو کوڑے لگائے گئے۔ کیوں؟ یہ حد قذف ہے، تہمت لگانے کی شریعت نے حد مقرر کی ہے کہ پاک دامن مرد عورت پر کوئی تہمت لگائے زنا کی، 4 گواہ لائے، نہیں لا سکتا، 80 کوڑے بھگتے۔ یہ اسلامی عدالت کی سزا ہے۔ آج ہر کوئی دوسرے کو بدنام کر رہا ہے، ہر کوئی دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے، تحریکیں چل رہی ہیں، جعلی ویڈیو پھیلائی جاتی ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اسی رکوع کے آخر میں فرمایا جو لوگ بے حیائیاں پھیلاتے ہیں، گندی باتیں نقل کرتے ہیں، گندی ویڈیو چلاتے ہیں، گندی ویڈیو بناتے ہیں، ایڈٹ کرتے ہیں، گندی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا دنیا آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت۔ وہ لعنتی قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو اس گناہ سے بچائے۔ جاتے ہوئے یہ اپنا اس مہینے کا ذی الحجہ کا شمارہ صدائے فاروقیہ ضرور لیتے جائیے۔ خاص طور پر یہ حجۃ الوداع کا خطبہ بڑا عالی شان ہے، اس کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها